اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بنیادی اور ضروری مسائل کی جتنی بھی میں ویڈیو بناتا ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچا سکیں، اور اسی دین علم کی اشاعت کے لیے صدقہ جاری سمجھ کے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے یہ ویڈیو اور بہت سے لوگوں تک پہنچے گی۔ تو ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وضو پہ چل رہا ہے، تو آج ہم بات کریں گے جن دوستوں کا وضو نہیں رہتا، وہ کسی معذوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کے لیے شرعی احکام کیا ہیں جن کا وضو نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم بات کریں گے جن قطرہ آنے یا پیچھے سے ریح خارج ہونے کی وجہ، زخم بہنے، دکھتی آنکھ کی وجہ سے، بوجہ مرض آنسو بہنا، کان، ناک، پستان یا پانی نکلنے سے، پھوڑے یا نسور سے رطوبت بہنے اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری ہے، یعنی یہ جو میں چیزیں گنی ہیں اس طرح سے تمام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی قطرہ آئے، ریح آئے، بلغم، پیپ آئے، خون آئے، پھنسے پوڑی سے پانی اور پستان سے آئے، یا کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کا اگر کسی دوست کو مسلسل مرض ہو تو مسلسل جاری اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، یعنی اس کا یہ ایک بیماری ہے مسلسل آ رہی ہے، یعنی اس کو نماز کا وقت شروع ہوا، یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اور فجر کے اینڈ تک اس کا یہ مسئلہ رہا، تو وہ شرعی معذور ہے۔ ایک وضو سے اس وقت تک میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس نے وضو کیا، اس کا مسلسل یہ کام رہا، تو وہ اس وضو سے اس وقت میں، یعنی فجر کے وقت، فجر میں جتنی بھی نمازیں میں پڑھے، جتنے نوافل پڑھے، جو کچھ کرے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، فرض نماز کے وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو دوسرا کوئی حدث بھی لاحق نہ ہو، فرض نماز کے وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرض نماز کے وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ کسی نے عصر کا وقت وضو کیا تھا تو سورج مغرب سے ہوتے ہی وضو جاتا رہا۔ اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا، جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا، ابھی تک کسی فرض کا وقت نہیں گیا۔ یعنی آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ بات یہ ہے دراصل کہ کسی معذور نے وضو کیا، وہ معذور ہے، شرعی معذور ہے، تو معذور دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو، یعنی ایسا عذر جو دوران وضو ظاہر ہو، یعنی دوران وضو ظاہر ہو یا وضو کے بعد ظاہر ہو، ایسا نہ ہو اور کچھ دوسری حد سے بھی لاحق نہ ہو، تو فرض نماز کے وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی جس کا دوران وضو ظاہر ہوا یا وضو کے بعد ظاہر ہوا، یعنی وضو کرنے سے پہلے نہیں ظاہر ہوا، دوران وضو ظاہر ہوا یا وضو کرنے کے بعد ظاہر ہوا، اور کوئی دوسرا حدث بھی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، کوئی جس وجہ سے وہ معذور ہے، اس وجہ، یعنی ایک بندے کے زخم سے خون آ رہا ہے، پیپ آ رہی ہے یا قطرے آ رہے ہیں، تو ایسا مرض ہے جو اس کے علاوہ کوئی ایسا عذر نہ ہوا جس سے وضو حدث، کوئی حادثہ نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کسی نے عصر، یعنی دوسری صورت ہے کہ فرض نماز، اگر آپ نے عصر زور کی نماز کے لیے وضو کیا تو آپ نے معذور ہے، کوئی اور عذر نہیں ہوا، کوئی اور حدث نہیں ہوا، تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جو ہی زور کا وقت گزرے گا، عصر کا وقت شروع ہوگا، تو آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے تو معذور ہی رہے گا۔ مثلا کسی کو سارا وقت قطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے، معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر ایک آدھ قطرہ آ جاتا تو اب بھی معذور ہے۔ ہاں، اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو معذور نہ رہا۔ پھر جب کبھی پہلی حالت آئی، یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا، تو پھر معذور ہو گیا۔
یعنی آپ کیفیت سمجھنی ہے۔ ایک بندہ مرد ہے، اس کو مثال کے طور قطرے آتے ہیں تو مسلسل آتے ہیں، مسلسل آتے، اتنا وقت بھی وہ قطرے نہیں رکتے کہ وہ نماز پڑھ لے تو وہ معذور ہے۔ اگر اتنا وقت مل جائے تو وہ پھر جب قطرے رکے اس وقت نماز پڑھے۔ تو اگر یعنی ایک دو قطرہ آ گیا تو پھر بھی معذور ہے، اگر وقت مل گیا تو پھر معذور نہیں ہے۔ اگر پھر کچھ ایک نماز ایسی گزر گئی، دوسری نماز کے بعد قطرے گزر گئے تو وہ معذور نہیں ہے۔ اگر پھر وہ دوبارہ ایسی حالت میں آ گیا تو وہ معذور ہے۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا کہ جس کے سبب معذور ہے۔ اگلی بات، یہ بات بہت اہم ہے، بہت غور سننے والی ہے کہ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی ہوا ری خارج ہوتی رہتی ہے تو اس سے اسی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ری خارج ہوئی تو اس سے وضو نہیں۔ اگر کوئی اور خون نکل آیا یا قطرہ آ گیا یا کوئی اور سبب بن گیا، قے آ گئی، تو اس سے وضو جاتا رہے گا۔ ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائے گی تو وضو جاتا رہے گا۔ مثلا جس کو ری خارج ہونے کا مرض ہے، قطرہ نکلے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جس کو قطرے کا مرض ہے اس کا ری خارج ہونے سے وضو جاتا رہے گا۔ معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا، اور وضو کرتے وقت جب وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر معذور پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائے گی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنی عذر کی بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وضو عذر پائے جانے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے گا۔ یعنی بہت اہم بات ہے کہ ایک بندے کو قطرے آتے ہیں تو وہ قطرے آتے ہیں لیکن اس نے وضو اس لیے کیا کہ اس کی ہوا خارج ہوگی، تو ہوا خارج ہوگی تو اس نے وضو کیا تو دوبارہ وہ قطرے آ گئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے میں وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وضو پائے جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی اس نے وضو کیا، اس کی قطرے آتے ہیں لیکن اس نے وضو کی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، اب اس نے وضو کر لیا ہے لیکن وضو کے بعد وہ چیز دوبارہ پائی گئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے وضو کیا تھا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، قطروں کی وجہ سے نہیں کیا۔ اگر قطروں کی وجہ سے کرتا تو وہ بعد وضو بھی پائی جاتی تو پھر بھی اس کا وضو نہ ٹوٹتا۔ مثلا جس کو قطرہ آتا تھا، اس کی ری خارج ہوئی اور اس نے وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا تو وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی ری خارج ہونے کی وجہ سے اس نے وضو تو کر لیا، لیکن اگر بعد وضو قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر دوران وضو کرتے وقت قطرہ آ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ معذور کو ایسا عذر ہو جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اگر ایک طرف سے زیادہ پاک ہو گئے تو وہ جانتا ہے اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی اگر اس کے کوئی ایسا فرض ہے جس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ایک درب سے چھوٹا تو کپڑے دھو کر نماز پڑھتا ہے تو نماز اس پر فرض ہے کہ کپڑے دھو کر نماز پڑھے۔ اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، یعنی اگر وہ جانتا ہے یہ پھر آ جائے گا نماز پڑھوں گا تو پھر یہ ناپاک ہو جائے گا تو پھر اس پہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس سے پڑھے۔ اگر انہی کپڑوں سے پڑھے، اگر جب مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے جانا کہ معذور کے اپنی شرعی حالتیں جان لی کہ معذور ہے، معذوری کی وجہ سے اگر کوئی اور سبب سے اس کا وضو ٹوٹا تو وہ پھر وضو دوبارہ کرے گا، اگر اسی معذوری کی وجہ سے نے کیا تو وہ وضو دوبارہ نہیں کرے گا۔ اگر کپڑوں کا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو کپڑے اگر وہ اتنے ہیں کہ اس ایک درم سے زیادہ نہیں ہے تو وہ دھو لے اسے، اگر وہ دھوتا بھی ہے تو لیکن پھر وہ ناپاک ہو جائے گا پھر اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، پھر تب بھی مصلی بھی اس کا ناپاک ہو جائے پھر وہ انہی کپڑوں سے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں سے گزارش ہے جاتے وقت ابھی رکیے اور چینل کو دوبارہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تاکہ اس طرح کے ضروری مسائل کی، یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں کہ سننے دیکھنے کے لیے تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اسی طرح کہ آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور آپ کا یہ صدقہ جاریہ سب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ تبارک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔